بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد 25ویں پارے میں سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ، یہ پارہ ان سورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز اس آیہ مبارکہ سے ہوتا ہے کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ قیامت کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کو کب قائم ہونا ہے۔ اسی طرح جو پھل خوشوں سے نکلتے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور کوئی بھی مادہ جو حمل اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اور جسے وہ جنم دیتی ہے اس کے متعلق بھی اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ یہی مضمون اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی بیان فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی موت کے سرزمین میں واقع ہوگی۔ تو ان 5 باتوں کو مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے، اور غیب کی یہ چابیاں 5 ہیں، جیسا کہ ذکر کی گئی آیت میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سن لیا ہے کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم مادر میں کیا ہے اس کا علم، کوئی نفس یا کوئی جان کل کیا کرے گی اس کا علم، اور کس کی موت کس سرزمین پر واقع ہونی ہے اس کا علم۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ان 5 باتوں کا علم اور کسی کو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک آنے والا آیا، اس پر سفر کے آثار نہیں تھے، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں کے سامنے ملائے اور ہاتھ رانوں پہ رکھے اور اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ ہم نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال پوچھتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ پھر کہنے لگا اس کی نشانیاں ہی بتلا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالاة رعاء الشام يتطاولون في البنيان، کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں، ننگے بدن بکریوں کے چرواہے فخر کرنا شروع کر دیں گے بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا کے، اور لونڈیاں اپنے بطن سے اپنے بادشاہ کو جنم دیں گی۔ تو جب یہ نشانیاں بتلائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر اس نے تصدیق کی کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ فرمایا فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارے
دین کے بارے میں بتلانے کے لیے، دین کے امور اور دین کے معاملات کی خبر دینے کے لیے تمہیں سکھانے اور بتانے کا یہ اچھوتا اور ایک عمدہ انداز اختیار کیا کہ سوال اور جواب، سوالن جواباً بات یوں ڈیلیور کی گئی، منتقل کی گئی اور سمجھائی گئی۔ تو اس میں بھی قیامت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو آپ یوں پوچھنے لگ جائیں، کسی اہل علم سے پوچھیں، وہ اپنے سے بڑے اہل علم کے سامنے سوال رکھے، بات چلتی چلتی بالآخر صحابی پھر نبی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پوچھ رہا ہے، تو جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو جب کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر کون جانتا ہے؟ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اسی کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے کہ وہی اس کے متعلق جانتا ہے، اور کوئی قیامت کے متعلق جانتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العزت نے دین سے تمہارے لیے بھی وہی چیز مقرر کی ہے جس کا اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا، اور جس کی وہی ہم نے اے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم کو کیا، موسیٰ کو کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا۔ اور ہم نے ان سب کو کیا حکم دیا؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقہ اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جس بات کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دیتے ہیں وہ ان پہ بڑی بوجھل ہے، وہ ان پہ بڑی شاق ہے، وہ ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ کیا وہ بات تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا سے بچ جاؤ، دیویوں دیوتاؤں اور بتوں کو چھوڑ دو، قل هو اللہ احد کے عقیدے کو اختیار کر لو۔ فرمایا یہ جو آپ بات مشرکین کے سامنے رکھتے ہیں، کبر علی المشرکین، مشرکین پر یہ بڑی بھاری ہے۔ اب ہدایت جس کے نصیب میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا کہ توحید اس کو سمجھ آئے گی، توحید کو وہ قبول کرے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اپنی طرف اللہ جسے چاہتا ہے، یعنی اپنے صحیح عقیدے کی طرف، اپنی توحید کی طرف، اپنے دین کی طرف اللہ بندوں کو چنتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ایک تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، دوسرا جو رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو دین پہ چلنا ایک تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور دوسرا انسان کی اپنی انابت، انسان کا اپنا تضرع، انسان کی اپنی عاجزی، انسان کا اللہ سے توفیق طلب کرنا، انسان کا اللہ سے ہدایت مانگنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی اسے توفیق ملتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی توبہ نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندوں کی توبہ پر بڑا خوش ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس شخص سے بھی بڑھ کے خوش ہوتا ہے جو کسی سفر پہ جاتا ہے، صحرا کا جنگل کا سفر ہے، اور سواری اس پہ اس کا توشہ بھی بندھا ہے، اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ سو گیا، اور اسی دوران اس کی سواری اس کے زیادہ راہ اور توشہ اور سامان سمت وہاں سے بچھڑ گئی۔ اب یہ اٹھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہاں بس یہی سواری ہی تھی جس پہ بیٹھ کے یہ صحرا کا سفر میں کر سکتا تھا، یہ میرا واحد وسیلہ اور ذریعہ تھا یہاں سے نقل مکانی کا، اب وہ سواری ہی مجھ سے بچھڑ گئی ہے تو اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا بڑا متفکر، بڑا پریشان ہوتا ہے، اور پریشانی کی اسی کیفیت میں پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور پھر جب کھلتی ہے آنکھ تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ گئی ہے، توشہ بھی اوپر ہے، سامان بھی لدا ہوا ہے، زیادہ راہ بھی میسر ہے۔ تو خوشی میں وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں،
تو جیسے وہ اپنی سواری کو جو کہ بچھڑ گئی تھی، جو کہ اس سے الگ ہو گئی تھی، جو کہ اس سے کھو گئی تھی، جیسے سواری کے پلٹنے پہ صحرا میں بیٹھا اکیلا شخص خوش ہوتا ہے، ایسے ہی خدا سے بگڑا بندہ، خدا سے روٹھا بندہ، خدا کو چھوڑ کے جانے والا، اسلام اور دین کو بھلانے والا اور ان حقائق سے بہت دور نکل جانے والا، جب توبہ کرتا ہے، واپس آتا ہے، ریورس ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اس شخص سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے، بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے صرف نظر برتتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے تمام اعمال کو جانتی۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے ایک روح کو اپنی جناب سے آپ کی طرف وحی کیا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید میں بارش کہا گیا ہے، قرآن مجید کو قرآن مجید میں روح کہا گیا ہے۔ روح اگر انسانی بدن میں ہو انسان زندہ، روح اگر نکل جائے تو مردہ، بارش برسے تو زمین زرخیز اور بارش نہ ہو تو زمین بنجر۔ قرآن مجید کو قرآن مجید میں بارش کہا گیا ہے کہ بارش سے زمین کا بنجر پن ختم ہوتا، زرخیزی کے اندر بدلتا ہے، اور قرآن مجید کو قرآن مجید میں روح کہا گیا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح کو آپ کی طرف وحی کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ اس سے پہلے نہ ایمان کے متعلق جانتے تھے نہ کتاب کے متعلق جانتے تھے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کتاب کو، اس روح کو ایک نور بنا دیا، ایسا نور نہدی بہی من نشاء من عبادنا، کہ اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس نور کی روشنی میں ہدایت کی توفیق سے، ہدایت کے راستوں سے، ہدایت کی شاہراہوں سے ہم مستفید کرتے ہیں، بہرہ مند کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں، آپ ہدایت کی راہ پہ انہیں چلاتے اور سیدھا راستہ آپ ان کو بتاتے ہیں۔ پھر سورہ زخرف ہے، اللہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے اس نے کشتیاں اور چوپائے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ کشتیاں بھی سواری کے لیے بنائیں اور چوپائے بھی سواری کے لیے بنائے، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، پھر جب تم کشتی کی پشت پہ بیٹھ جاؤ اور سواری کی پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کے تذکرے شروع کر دو، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دو۔ وَتَقُولُوا، اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اس اللہ کی شان ہے، ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا اور اسے ہمارے لیے تابع کر دیا، اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اگر وہ اس سواری کو ہمارے تابع نہ کرتا تو ہم اسے ہرگز قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم البتہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ یعنی محض جو دنیاوی سفر ہے کہ سواری پہ بیٹھ کے ایک محل، ایک منزل، ایک مقام سے انسان دوسرے محل، دوسرے مقام اور دوسری منزل تک کا سفر کرتا ہے، پھر اسی سفر پہ آخرت کے سفر کا یہاں حوالہ دیا گیا کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جیسے دنیاوی سفر ہے ایک دن ہم نے اخروی سفر پہ بھی چلے جانا ہے اور ہم پلٹ کے اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو کہ ان دو بستیوں کا باشندہ ہوتا اور بڑا عظیم آدمی ہوتا، اس پہ یہ قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ مکہ کا بڑا آدمی اور طائف کی بستی کا بڑا آدمی، طائف اور مکہ ان دو بستیوں کے بڑے سردار پر قرآن نازل کیا جاتا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟
اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ انہیں کہو اہم یقسمون رحمت ربک، اچھا یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تیرے رب کی رحمت کو انہوں نے بانٹنا ہے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے، قرآن کس پہ اترنا چاہیے۔ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور بشریت کا سب سے بڑا تاج اور سب سے بڑا اعزاز نبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ گاڈ گفٹڈ اور وہبی چیز ہے، عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قومیں کہتی تھیں کہ ہم تو نہیں ماننے والے حتیٰ نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی کچھ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ مطالبہ کب ماننے والا؟ فرمایا تم نبوت اپنے لیے مانتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو دنیا کی زندگی کی روزی روٹی تم میں بانٹ رکھی ہے، دنیا کی معیشت ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجہ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم تو دنیا کی معیشت ان میں بھی بعض کو بعض پہ برتری دیتے ہیں، تاکہ جنہیں ہم نے معیشت میں مضبوط کیا ہے وہ کمزور معیشت والوں کو اپنا ماتحت بنا لے۔ اور دنیا کا نظام یوں چلتا ہے کہ کوئی مالک ہے، کوئی مملوک ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی فیکٹری مل کا مالک ہے، کوئی لیبر وہاں کہلاتا ہے۔ لہذا لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، ہم نے تو یہاں تقسیم کر رکھی ہے، ہم نے تو دنیا کی معیشت میں برابری نہیں رکھی ہے، تم اپنے لیے وہ مانگتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دیا؟ کیسے؟ فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلا صحیفہ عطا کیا جائے۔ کھلا صحیفہ عطا کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ اس کو نبی بنایا جائے۔ تو کیسے کسی کو، ہر ایک کو نبی بنایا جا سکتا ہے؟ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اور اللہ اپنے منتخب بندوں کو یہ دیتا ہے۔ لہذا وہ یہ کہیں کہ جی فلاں بستی کے بڑے سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا، طائف کے سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا، مکہ کے سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا یہ فیصلہ کوئی انہوں نے کرنا ہے، ہم تو دنیا کی معیشت ان میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر ایک کو برابر نہیں دیتے ہیں۔ یہاں کا فرق بھی یہ واضح کرتا ہے کہ جو جس سلوک اور جو جس اہلیت اور جو جس طرح کی ٹریٹ کا حامل ہے، ہم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اور سلوک کرتے ہیں، تو نبوت میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں جواباً ارشاد فرمایا اور پھر ذکر فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا یہ روش لوگوں کی اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی ہے۔ یاد رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اپنے ذکر سے منہ موڑنے والے کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر یہ ان کا دوست بن جاتا ہے، شیطان ان کا قرین بن جاتا ہے اور یہ شیطان کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ پھر یہ سب کے سب ایک دوسرے کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہدایت یافتہ ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے، شیطان انسان کا دوست بن جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا قرین بنے، شیطان جس کا دوست بنے، فرمایا یہ تو بہت برا دوست ہے، شیطان کی دوستی بہت بری دوستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دوستی سے محفوظ فرمائے۔ سورہ الدخان ہے، اس کے آغاز میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ فرمایا حامیم حروف مقطعات ہیں، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا اور اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو ہماری طرف سے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اب ہمارے بعض مہربان ہمارے معاشرے کے ان آیتوں کو پڑھ کے لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں شب پر اس کو فٹ کر دیتے ہیں اور وہ اسے شب برات تصور کرتے ہیں، جبکہ آپ ان آیات پہ غور کریں، ان میں اللہ یہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین،
کہ ہم نے اس کتاب مبین کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ جس سے بھی پوچھ لو، اتنا آسان سوال ہے، ہر بندہ اس کا جواب دے لے گا کہ بھئی لیلۃ القدر شعبان میں ہوتی ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے؟ کس مہینے میں ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے۔ تو پھر لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں شب کہاں سے نکل آئی؟ اور ان آیتوں کو پڑھ کے شعبان کی 15ویں شب، اور پھر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو سندن پایہ صحت کو نہیں پہنچتی ہے کہ ایک رات عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی اسلام کو اپنے بستر پہ گم پایا، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید باری ان کی ہے اور اللہ کے پیغمبر کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں، اور جبکہ آپ تو بقی میں تھے اور یہ ان کے پیچھے گئیں، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو بھاگم بھاگ اپنے بستر پہ آئیں، تاہم سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے عائشہ سے کہا کیا تو نے یہ سوچا اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ یعنی باری تیری ہے اور میں کسی اور بیوی کے ہاں چلا جاؤں گا؟ تو پھر آپ نے کہا کہ عائشہ، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں، اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے پشت پہ جتنے بال ہوں، کسی کے جتنے بال ہوں تو کسی کے اتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جبکہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، منقطع روایت ہے، اتھینٹک نہیں ہے۔ اور اس میں بیان کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں۔ اچھا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی محض شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پہ اترتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بجلالہ، اس طرح کا نزول جس طرح اس کے جلال کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت اور اس کی شان کے لائق۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رات میں آتے ہیں، پھر اس رات کی کیا خاصیت رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نزول وہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ لہذا اس رات کی نشانی یہ ذکر کی گئی کہ اس میں کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ ہونے سے بچائے، قرآن رمضان میں اور لیلۃ القدر رمضان میں اور نزول قرآن اس رات میں، اور وہ مہینہ رمضان ہے نہ کہ شعبان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ مشرقین جب میرے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے قحط پڑ گیا، ہر طرف دخان، دھواں، قحط، فاقہ نظر آتا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ویسے آپ بڑی صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار فاقوں میں مر رہے ہیں اور ہم مردار چبا رہے ہیں، ہڈیاں اور چمڑے چبا رہے ہیں، آپ کو اس صلہ رحمی کا ہم وسیلہ دیتے ہیں، آپ بھی اس کی بات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے ہم ٹھیک ہو گئے، ہم درست ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ محض بات کہہ رہے ہیں، لئن کشفنا، اگر ہم ان سے ان کی التجا اور پکار پہ یہ کیفیت فقر فاقے کی ختم کر دیں، تو فرمایا انکم عائدون، تم پھر یہی روش دوبارہ اختیار کرو گے، اسی کہہ مکرنی کا پھر ارتکاب کرو گے، نبی کی باتوں کو ٹھکرانے کی روش پر پھر تم چل پڑو گے، تو ہم کیفیت تمہاری بدل دیتے ہیں لیکن تم اپنے عہد پر پورے نہیں رہو گے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ جب تم عہد پر پورے نہیں رہو گے، ہماری سنت تو پھر گزر چکی ہے، ہمارا طریقہ ساری قومیں جانتی ہیں کہ جب ہم کسی کو ڈھیل دے دیں، رسی ڈھیلی کر دیں اور ڈھیلی کرتے رہیں، حجتیں بھی پوری ہوتی رہیں مگر قومیں اپنی روش تبدیل نہ کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک و اورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین۔ فرمایا پھر ہم نے دیکھو ان قوموں کو کیسے تباہ کیا، کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی باغات چھوڑ کے چلے گئے، کتنی ہی کھیتیاں چھوڑ کے چلے گئے، اور کتنے عزت کے ان کے تخت تھے، کتنے ان کے عزت کی بیٹھنے کی جگہیں تھیں، سب کی سب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، ایسی نعمتیں جن میں وہ ان سے فائدہ اٹھانے والے تھے، سب کی سب نعمتیں انہیں چھوڑنا پڑی۔
کذالک وأورثناها قوما آخرین، ہم نے انہیں ریپلیس کیا، ہم نے انہیں رفع دفع کیا، ہم نے انہیں نیست و نابود کیا، ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، اور دیگر قوم کو اور لوگوں کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کھوڑا جب اس قوم پر ٹوٹا اور برسا، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پہ آسمان ڈویا نہ ان پر زمین ڈوئی، وما کانوا منظرین، اللہ کی طرف سے بھی کوئی مہلت نہ ملی، نہ زمین سے کوئی نرمی، نہ آسمان سے کوئی رحمت، نہ اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹ، کسی بھی طرف سے پھر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جب اللہ کی پکڑ اس پہ ان پہ آئی، پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کا عذاب یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ان شجرۃ الزقوم، وہ جو زقوم کا درخت ہے، وہ جو تھوہر کا درخت ہے، طعام الاسیم، ان پاپیوں، ان مجرموں، ان گنہگاروں، توحید کے منکروں، رسالت کے منکروں، آخرت کے منکروں کے لیے اللہ نے کھانے کے طور پہ جہنم میں تھوہر کا درخت رکھا ہے، کل محل تلچھٹ کی طرح، یغلی فی البطون، فرمایا کھولے گا پیٹوں کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سزا اللہ رب العزت نے آخرت کی، جہنم کی مناسبت سے اور حشر کے اعتبار سے ان لوگوں کے متعلق تیار کی ہے۔ دنیا میں تمام آسائشوں اور نعمتوں سے محرومی، اور جہنم میں ان کا کھانا تھوہر کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، فرمایا یقیناً زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا تلچھٹ کی مانند کھولے گا جو کچھ پیٹ کے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے گناہوں سے جن کی بنیاد پہ اللہ دنیا میں گرفت کرتے ہیں، اور جن کی بنیاد پہ قیامت کو اس طرح کی سزائیں لوگوں کو ملنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں اور غلطیوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر سورہ جاسیہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر اس شخص کے لیے بربادی ہے جو بہت جھوٹ گھڑنے والا ہے، پاپی اور گناہگار ہے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تو سنتا ہے، تتلیٰ علیہ کی اس پہ پڑھی جا رہی ہیں، ثم یصر، پھر گناہ پہ اصرار کرتا ہے، تکبر پہ اڑا اور ڈٹا رہتا ہے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے۔ فبشروا بعذاب علیم، جو ہماری آیتوں کو سنی انسنی کر دیتا ہے، انہیں تم دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور اس کی روش یہ ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب ہماری آیات میں سے بعض کا اسے علم ہو جاتا ہے، اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری ان آیات کا مذاق اڑاتا ہے، آیات کا تمسخر اڑاتا ہے، آیات کا ٹھٹھا کرتا ہے۔ تو آیات کا تمسخر اور ٹھٹھا کرنے والا، جھوٹ کھڑنے والا، یہ گناہگار اور پاپی، یہ مکہ کے عام مشرک کی نفسیات ذکر کی جا رہی ہیں۔ جھوٹ گھڑتے تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام سے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اے نبی ہم نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، ایک طریق دیا ہے، آپ کو ہم نے ایک منہج دیا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بھی مقرر کی اور منہاج، چلنے کا منہج اور راستہ بھی مقرر کیا۔ اسی مضمون کی یہ بات یہاں ذکر فرمائی کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، معاملے سے ہم نے آپ کو ایک شریعت پہ، ایک چراغ راہ پہ، ایک جادہ حق پہ، ایک صراط مستقیم پہ، ایک سبیل الرشاد پہ ہم نے آپ کو رکھا ہے۔ فاتبعها، آپ اس راہ کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، آپ ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں جو لا یعلمون ہیں۔ لا یعلمون سے مراد مشرکین مکہ ہیں، لا یعلمون سے مراد مکہ کے امی ان پڑھ ہیں، لا یعلمون سے مراد بت پرست ہیں، لا یعلمون سے مراد شرکیہ اعمال اور عقائد اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یعلمون، جو نہ جاننے والے بتوں کے پجاری ہیں، آپ ان کی مرضی، آپ ان کی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے، جو وحی ہم نے آپ کو دی ہے، جو صراط مستقیم ہم نے آپ کو سونپا عطا کیا ہے، آپ اس شریعت، آپ اس ہدایت، آپ اس سبیل الرشاد، آپ اس صراط مستقیم پر چلیں، خواہشوں پر نہیں، صراط پہ چلیں۔ اور پھر وہ لوگ جو گناہوں کی جسارت کرتے ہیں، فرمایا ان الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کی جرأتیں کی ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم
वममातुहुम साअ मा यहकुमून। फरमाया गुनाहों में लुथड़े हुए और गलतियों की दलदलों में फंसे हुए क्या ये समझते हैं कि हम इन्हें उन जैसा कर देंगे जो मोमिन हैं और अमल साले करने वाले हैं, इनकी जिंदगी और मौत एक जैसी होगी। यानी गुनाहों की जुरतें करने वाले और मोमिन और अमल साले करने वाले, क्या इन दोनों की जिंदगी और इन दोनों की मौत एक जैसी होगी? नहीं नहीं, मोमिन और काफिर की न जिंदगी एक जैसी और न मोमिन और काफिर की मौत एक जैसी है। फरमाया जब मौत का वक्त होता है, मोमिन के पास आके फरिश्ते कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन जान चल। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मोमिन शख्स की रूह ऐसे निकलती है जैसे किसी मश्क का मुंह खोल दिया जाए तो सहूलत और आसानी से उसका पानी बह निकलता है, और काफिर की रूह वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। फरमाया अंग अंग को तोड़कर घुस जाने वाले। क्या माना कि जब फरिश्ते जालिमों की रूह कब्ज़ करते हैं, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून। ए नबी, कभी आप उस मंजर को मुलाहजा करें जब जालिमों की रूह हमारे फरिश्ते कब्ज़ कर रहे होते हैं और वो उनकी तरफ अपने हाथ फैलाते हैं, जालिमों आज अपनी रूह हमारे हवाले करो, आज तुम रुस्वाकुन अजाब से दो चार किए जाओगे। यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम, रूह कब्ज़ करने से पहले ही आके मार पीट शुरू हो जाती है, चेहरों पे फरिश्ते मारना शुरू कर देते हैं, पेशानियों पे मारना शुरू कर देते हैं, पीठों पे दुर्रे बरसाना शुरू कर देते हैं। ये काफिर की मौत है। और मोमिन की मौत या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह की तरफ से चल, उस रब की तरफ चल, इला रब्बे गैर गज़बान, उस रब की तरफ चल जो तुझ पे गज़बान नहीं है, जो तुझ पे राजी है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो फरमाया वो लोग जो गुनाह करते हैं, गुनाहों की जसारत करते हैं, गुनाहों की जुरत करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि हम मोमिनों और अमले साले करने वालों और इनकी जिंदगी और मौत एक जैसी कर देंगे? नहीं नहीं, साअ मा यहकुमून, जो ये फैसला कर रहे हैं बुरा फैसला है, ऐसा यकीनन नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।